مبارک صاحب کا ایک قول ہے کہ بعمل بد عقیدہ سے بے عمل خوش عقیدہ بہتر ہے. مبارک صاحب نے فرمایا, اس کے بارے میں کوئی بتائیں. اچھا دیکھو نا, ایک ہے عقیدہ آپ کا بلیف, اور ایک ہے آپ کا ورک, آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کا عمل. تو دونوں ہونے چاہیے. ویسے عمل بھی ضروری ہے, عقیدہ بھی ضروری ہے. لیکن عقیدے کی بنیاد ہے انسان کی جو عقیدہ ہے نا, اس کو اولیت اور اہمیت حاصل ہے. اس کا مثال آپ یوں لے لیجیے گا, ایک کافر ہے, نان مسلم ہے, خدا پر یقین نہ رکھنے والا, وہ بہت خیر کے کام کرتا ہے, صدقہ و خیرات کا, چیریٹی کا کام کرتا ہے, جس طرح آج کل مشہور کیا ہے, بل گیٹس ہے, کیا نام ہے اس کا. تو شرعاً جو ہے اس کو فائدہ اس پر نہیں ملے گا. ان کو وجہ کیا ہے, جو مین کنیکشن ہے نا, تار, اس کا وہ نہیں, اس کے پاس وہ نہیں ہے. وہ کیا ہے, جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو زندگی دی, اور جس کے پاس آپ کو جانا ہے, اس پر اس کا بلیو نہیں رہا. اگر نہیں ہے تو, میں ویسے بات کر رہا ہوں, بل گیٹس کا نام تو ویسا آیا. کسی کا اگر خدا پر یقین نہیں ہے, اس دین پر یقین نہیں ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ کے دن پر یقین نہیں رکھتا ہے, اس کی چیریٹی کے کام پر اس کو بینیفٹ دنیا میں تو شاید مل جائے, آخرت میں نہیں ملے گا. کیونکہ عقیدہ جو ہے یہ مست چیز ہے. اس کا ایک اور مثال آپ لے لیجیے گا کہ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے, اور آپ کا عقیدہ درست ہے اور عمل آپ کا اچھا نہیں ہے, تو آپ دیکھ لیجیے گا نا, وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے, اور وہ تو ظاہر بات ہے وہ تو نان مسلم ہی تھے اس ٹائم, اور وہ مقابلے میں آئے. جب انہوں نے وہ کلیش کیا, مقابلہ کیا, ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بندہ جو ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام, بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے, جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے. انہوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, یہ اللہ کا موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی فرعون کوئی خدا نہیں ہے. ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا, قتل کیا گیا, اور ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے. سمجھے؟ تو یہاں پر انہوں نے عمل تو کوئی نہیں کیا نا, جس انہوں نے بلیو کیا کہ اللہ ایک ہے اور یہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عمل ابھی نہیں وقوع میں آیا. اسی طرح وہ کئی صحابہ کرام کے بارے میں, ایک دن میں ایمان لائے, اسی دن وہ شہید ہو گئے کسی نہ کسی وجہ سے, لڑائی میں آگے پیچھے, یا ایک دن کے فرق سے. عمل کرنے کا موقع اس کو نہیں ملا, لیکن وہ کیوں, اس کا بلیو ٹھیک تھا, عقیدہ ٹھیک تھا. تو وہی بات یہ سے ایک بندے کا عقیدہ خراب ہے, وہ انبیاء کا گستاخ ہے معاذ اللہ, خدا کی ذات کے بارے میں اس کا نظریہ غلط ہے, یا وہ فرض کرے وہ جو دین کے مسلمہ عقائد ہے, نبوت ہو گیا, آخرت ہوا, اس کے بارے میں ان کا عقیدہ خراب ہے. وہ چاہے کتنی بھی خیر کے کام کرے گا, تو اس کے لیے اس سے وہ بندہ اچھا ہوگا جس کا عمل چاہے کمزور ہے لیکن اس کا عقیدہ درست ہے. مثال کیا ہے, ایک بندہ جو ہے بہت نمازیں پڑھتا ہے, اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, لیکن وہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ بھائی یہ مسجد میں پیشاب کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے, کرنا چاہیے. معاذ اللہ مسجد کے بے حرمتی کی طرف چلا گیا. تو اب یہ ہے کہ ظاہراً تو وہ نمازی ہے, ایک عام بندہ ہے, وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا, کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, سستی کی وجہ سے, لیکن اس کے ساتھ احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, میں اللہ کے سامنے جواب دیے ہوں, میں غلط کر رہا ہوں, ملامت ہے, شرمندہ ہے, شرمسار ہے, لیکن مسجد کا ادبی نہیں کرتا, اللہ کے گھر کا بے حرمتی نہیں کرتا. اب شریعت کا مسئلہ کیا ہے, اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے. جو بندہ نماز سستی کرتا ہے, یا کسی اور, نماز تو خیر بہت ضروری چیز ہے, ویسے کسی بھی دن کے معاملے میں سستی کر رہا ہوں, لیکن اپنے آپ کو برا سمجھا کہ میں غلط کر رہا ہوں, اس کو ہم کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے. اور نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اس کے لیے یہ حدیث مبارکہ میں ہے, جنت میں چلا جائے گا. لیکن جس بندے نے بے ادبی کی, ایک مثال میں پیش کرتا ہوں, وہ صحابہ کرام نے ایک بندے کو امام بنایا ہوا تھا, تو وہ جو امام تھا انہوں نے قبلے کی طرف تھوکا, لعاب دہن تھوکا اس نے منہ سے, تو اس کو امامت سے ہٹا دیا گیا. آپ امامت کرانے کے قابل نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کی طرف تھوکا. حضور نے منع کیا کہ آپ لوگ قبلے کی طرف, کعبے کی طرف پیشاب نہ کرو. ہمارے یہاں بہت افسوس کی بات ہے, لوگ بناتے ہیں بیت الخلاء وغیرہ, اس سے ممانعت آئی. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ کعبے کا احترام کرتا ہے, اور اس کو بلیو ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اور شرمندہ اور شرمسار ہے, امکان ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے, اس کو بخش دے. لیکن ایک بندہ بے ادب ہے, گستاخ ہے. وہ کہانی یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا, وہ معاذ اللہ حضور کی بال مبارک کا بے ادبی کرے. بال مبارک کیا ہے, منہ مبارک, حضور کے بال کے بارے میں غلط بات کرے, بال مبارک نا, تو وہ یہ بندہ جو ہے ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا معاذ اللہ, چاہے وہ کتنا بڑا جو ہے نا, وہ اللہ معاف کرے شیخ الحدیث بنا ہوا ہو. تو عقیدہ مست ہے. تو مبارک صاحب کا یہ قول اسی پر مبنی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے. آپ کا اللہ تعالیٰ پر, اللہ کے دین پر, رسول پر عقیدہ پکا ہونا چاہیے. اگر عمل میں کوئی کمی بیشی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما. لیکن اگر آپ بڑے نمازی ہیں,
بڑے اپنے پینچے ٹخنوں سے اوپر رکھے ہے، آپ کی بہت بڑی داڑھی بھی ہے اور آپ نمازی بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ گستاخ ہے، بے ادب ہے، زبان کے ساتھ احتیاط نہیں کرتے، آپ کے عقیدے میں کمزوری ہے، تو یہ فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے، اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ پکڑ آپ کی سخت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونے، نہیں کہ عمل نہیں، عمل ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کے عمل میں کمزوری ہے، عقیدہ درست ہے، تو اس کے بچنے کے چانس زیادہ ہے، اور جس کے عقیدے میں خرابی ہے، چاہے کتنا چوٹی کے کام کرے، خیر کے کام کرے، وہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو بنائے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے مشکلات جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔